بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اکرمہ نے خالد کو حنین پر حملہ کرتے دیکھا تو وہ بھی اپنے سوار دستوں کو وہیں لے گیا اور اس کی گھوڑے ہر طرف سے اوپر چڑھنے لگے۔ سواروں کے پاس بھی تیر کمانیں تھیں، وہ اوپر کو تیر چلا رہے تھے، لیکن اتنے گھڑ سواروں کو روکنا اوپر والوں کے لیے ممکن نہ تھا۔ سوار اوپر چلے گئے، تیر انداز دست بدست لڑائی بھی لڑے اور سب زخمی ہو کر گرے۔ خالد نے زخمیوں کو پہاڑی سے نیچے پھینک دیا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ وہاں سے خالد اور اکرمہ نے اپنے گھڑ سواروں کو اتارا اور اس مقام پر آگے جہاں سے مسلمانوں نے لڑائی کی ابتدا کی تھی، خالد کے حکم پر دونوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ مسلمان لڑنے کی حالت میں نہیں تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کی کچھ تعداد کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ یہ مجاہدین گھڑ سواروں کے مقابلے میں ڈٹ گئے۔ قریش کے ساتھ جو عورتیں آئی تھیں وہ بھاگ گئی تھی، لیکن امرہ نام کی ایک عورت وہیں کہیں چھپ گئی تھی۔ اس نے جب قریش کے گھڑ سواروں کو مسلمانوں پر حملہ کرتے دیکھا تو اسے قریش کا پرچم زمین پر پڑا نظر آ گیا۔ اس عورت نے پرچم اٹھا کر اوپر کر دیا۔ ابو سفیان نے اپنے بھاگتے ہوئے پیادوں پر قابو پا لیا تھا۔ اس نے ادھر دیکھا تو اسے اپنا پرچم لہراتا ہوا نظر آ گیا۔ اس نے حبل زندہ باد اور عزا زندہ باد کے نعرے لگائے اور پیادوں کو واپس لا کر مسلمانوں کو گھیرے میں لے لیا۔ خالد کو وہ وقت یاد آ رہا تھا، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا اور آج 4 برس بعد وہ مدینہ جا رہا تھا۔ اس کے ذہن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلبہ تھا۔ احد کی پہاڑی افق سے ابھرتی آ رہی تھی اور خالد کا گھوڑا آہستہ آہستہ چلا جا رہا تھا۔ خالد کی ذہنی کیفیت کچھ ایسی ہوتی جا رہی تھی جیسے اسے آگے جانے کی کوئی جلدی نہ ہو، اور کبھی وہ لگام کو یوں جھٹکا دیتا جیسے اسے بہت جلدی پہنچنا ہے، لیکن جس منزل کو وہ جا رہا تھا وہ منزل ابھی اس پر پوری طرح واضح نہیں ہوئی تھی۔ کبھی اسے یوں لگتا جیسے ایک مقناطیسی قوت ہے جو اسے آگے ہی آگے کھینچ رہی ہے، اور وہ کبھی محسوس کرتا جیسے اس کے اندر سے اٹھتی ہوئی ایک قوت اسے پیچھے دھکیل رہی ہے۔ خالد، اسے ایک آواز سنائی دی جو اس کے اندر سے اٹھتی تھی، لیکن اسے حقیقی سمجھ کر اس نے گھوڑے کی باگ کھینچی اور آگے پیچھے دیکھا۔ وہاں ریت کے سوا کچھ بھی نہ تھا، لیکن آواز آ رہی تھی۔ خالد، کیا یہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے؟ خالد نے اس آواز کو پہچان لیا۔ یہ اس کے ساتھی اکرمہ کی آواز تھی۔ ایک ہی روز پہلے اسے اکرمہ کہہ رہا تھا، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کا بھیجا ہوا نبی ہے تو وہ خیال دل سے نکال دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بہت سے رشتہ داروں کا قاتل ہے۔ اپنے قبیلے کو دیکھ جو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے محمد کو قتل کرنے کی قسم کھائے ہوئے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خالد نے لگام کو ہلکا سا جھٹکا دیا اور گھوڑا چل پڑا۔ اس کا ذہن پھر 4 برس پیچھے چلا گیا، جب وہ احد کے معرکے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ قریش کی اس قسم کو پورا کرنے کا عزم لیے ہوئے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے قتل کرنا ہے، نعوذ باللہ۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ مسلمانوں کے تیر اندازوں نے جب حنین کی پہاڑی چھوڑ دی تھی تو اس نے اس پہاڑی پر حملہ کر کے عبداللہ بن جبیر اور ان کے 9 تیر اندازوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے وہاں رہ گئے تھے، ختم کیا تھا۔ مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھاگے ہوئے قریش پھر واپس آ گئے تھے اور انہوں نے اپنے آپ کو منظم کر لیا تھا۔ مسلمان یہ مارکا ہار چکے تھے اور یہ اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم عدولی کا نتیجہ تھا۔ خالد اور ابو جہل کا بیٹا اکرمہ فن حرب و ضرب کے ماہر تھے۔ ان کے لیے ایک ایک مسلمان کو قتل کرنا اب مشکل نہیں رہا تھا۔ خالد دیکھ رہا تھا کہ مسلمان 2 حصوں میں بٹ گئے تھے۔ بڑا حصہ الگ تھا جو اپنے کمانڈر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کٹ گیا تھا۔ چند ایک تیر انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہ وہ صحابہ کرام تھے جو قریش کے حملے کی وجہ سے افراتفری کا شکار نہیں ہوئے تھے۔ ان کی تعداد 30 تھی۔ ان میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو عبیدہ، طلحہ بن عبداللہ، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ان 14 خواتین میں سے جو زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے ساتھ آئی تھیں، 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔
ایک ام امارہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی اور دوسری ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا نام کی ایک حبشی خاتون تھی۔ ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بچپن میں آپ کی دائیہ رہ چکی تھی۔ باقی 12 خواتین ابھی تک زخمیوں کو اٹھانے اور پیچھے لانے اور ان کی مرہم پٹی کرنے میں مصروف تھیں۔ خالد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن وہ میدان جنگ میں زیادہ گھوم پھر نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کی کمان میں گھڑ سواروں کا ایک لشکر تھا جسے اس نے پوری طرح اپنے نظم و نسق میں رکھا ہوا تھا۔ وہ اندھا دھند حملے کا قائل نہ تھا، اس کا اصول تھا کہ دشمن کی ایسی رگ پر ضرب لگاؤ کہ دوسری ضرب سے پہلے وہ گھٹنے ٹیک دے۔ آج 4 برس بعد جبکہ وہ تنہا صحرا میں جا رہا تھا، اس کے ذہن میں گھوڑے دوڑ رہے تھے، اسے تیر کمانوں کے زناٹے سنائی دے رہے تھے، اس کے ذہن میں مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ اس کا خیال یہ تھا کہ مسلمان یہ ظاہر کرنے کے لیے نعرے لگا رہے ہیں کہ انہیں موت کا کوئی ڈر نہیں۔ طنز اور نفرت سے اب بھی اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کرے گا، قیدی کم ہی بنائے گا۔ اسے ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ابو سفیان جو بھاگتے ہوئے قریش کو ساتھ لے کر واپس آ گیا تھا، مسلمانوں کی فوج کے بڑے حصے پر حملہ آور ہو چکا تھا اور مسلمان بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمانوں نے اسے اپنی زندگی کا آخری مارکہ سمجھ کر شجاعت و بے خوفی کے ایسے مظاہرے کیے کہ کثیر تعداد قریش پریشان ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھ کر خالد آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنے سواروں کو مسلمانوں پر حلہ بولنے کا حکم دیا۔ اس نے تلوار نیام میں ڈال لی اور برچھی ہاتھ میں لے لی۔ اس نے مسلمانوں پر عقب سے حملہ کیا۔ اس نے برچھی سے مسلمانوں کو چن چن کر مارا۔ اس کی برچھی جب کسی مسلمان کے جسم میں داخل ہوتی تو وہ چلا کر کہتا، میں ہوں ابو سلیمان۔ ہر برچھی کے وار کے ساتھ اس کی للکار سنائی دیتی تھی کہ میں ہوں ابو سلیمان۔ آج 4 برس بعد جب وہ مسلمانوں کے مرکز مدینہ کی جانب جا رہا تھا تو اسے اپنی ہی للکار سنائی دے رہی تھی، میں ہوں ابو سلیمان، میں ہوں ابو سلیمان۔ اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس کی برچھی کتنے مسلمانوں کے جسموں میں اتری تھی۔ تھوڑی دیر بعد اسے پتا چلا کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان سے نکل چکے ہیں اور اکرمہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا گیا ہے۔ حقیقت بھی یہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمان ختم ہو چکی تھی اور مارکے کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو از سر نو منظم نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان بچانے کے لیے میدان جنگ سے نکلنا بھی نہ چاہتے تھے۔ حالانکہ صورتحال ایسی تھی کہ پسپائی کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بہتر پوزیشن میں جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم تھا کہ قریش آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کے گروہ پر بڑا شدید حملہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے آپ کو اپنے حلقے میں لے رکھا تھا۔ آپ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ اکرمہ نے اپنے گھڑ سواروں سے آپ پر حملہ کر دیا۔ قریش کے ایک پیادہ جیش کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اکرمہ نے حملہ کر دیا ہے، تو قریش کا یہ پیادہ لشکر بھی آپ کے گروہ پر ٹوٹ پڑا۔ آپ کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ایک بھی ساتھی کے بچ نکلنے کا سوال ہی ختم ہو گیا تھا۔ آپ کے 30 ساتھیوں نے اور ان 2 خواتین نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد گوش پوش کی دیوار کھڑی کر دی۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسمانی طاقت کے لحاظ سے بھی بہت مشہور تھے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کے مانے ہوئے پہلوان رکانہ کو 3 بار اٹھا کر پٹخا تھا۔ اب میدان جنگ میں ان کی طاقت کے ایک اور مظاہرے کا وقت آ گیا تھا۔ گوش پوش کی وہ دیوار جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فدائین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد کھڑی کر دی تھی، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود توڑا۔ آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، ترکش میں تیر بھی تھے۔ اس وقت خالد مسلمانوں کے بڑے حصے میں الجھا ہوا تھا۔ اسے جب بعد میں بتایا گیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے 30 ساتھی اور 2 عورتیں قریش کے گھڑ سواروں اور پیادوں کے مقابلے میں جم گئے تھے تو خالد نے بڑی مشکل سے یقین کیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر کہا تھا، یہ طاقت جسمانی نہیں ہو سکتی، یہ کوئی اور ہی طاقت ہے۔
उस वक्त से एक सवाल उसे परेशान कर रहा था कि क्या अकीदा ताकत बन सकता है। वो अपने कबीले में किसी से इस सवाल का जवाब नहीं ले सकता था, क्योंकि फौरन ये इल्ज़ाम आयद हो सकता था कि इस पर भी मोहम्मद का जादू असर कर गया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज वो यही सवाल अपने ज़हन में लिए मदीना की तरफ जा रहा था। ओहद की पहाड़ी उफक से ऊपर उठाई थी। 4 बरस पुरानी यादें उसे फिर इस पहाड़ी के दामन में ले गईं, जहां उसे अपना ही नाम सुनाई दे रहा था, मैं हूं अबू सुलेमान, अबू सुलेमान। वो अपने तसव्वुर में देखने लगा कि 29 आदमियों और 2 औरतों ने इतने सारे घुड़सवारों और प्यादों का मुकाबला किस तरह किया होगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से तीर बरसा रहे थे। आपके साथी बढ़ चढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हल्के में लेते। एक मौरिख मगाजी की तहरीर के मुताबिक आप अपने गिर्द हल्के को बार बार तोड़ते और जिधर से दुश्मन उनकी तरफ बढ़ता उस पर तीर चलाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस्मानी ताकत आम इंसानों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमान को इस कदर ज़ोर से खींचते थे कि आपका छोड़ा हुआ तीर जिस जिस्म में लगता था, तीर की नोक उस जिस्म के दूसरी तरफ निकल जाती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर तीर चलाए थे कि एक तीर चलाने के लिए आपने कमान को खींचा तो कमान टूट गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तुर्कश में बचे हुए तीर साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को दे दिए। साद बिन अबी वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के निशाने का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था। खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के निशाने को तस्लीम करते थे। इधर मुसलमान अबू सुफियान और खालिद के हाथों कट रहे थे और खून का आखिरी कतरा बह जाने तक मुकाबला कर रहे थे। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 30 फिदाईन और 2 खवातीन की बेजिगरी का ये आलम था जैसे उनके जिस्म नहीं उनकी रूहें लड़ रही हों। मशहूर मौरिख तबरी लिखता है कि एक एक मुसलमान ने बैक वक्त 4-4, 5-5 कुरैश का मुकाबला किया। उनका अंदाज ऐसा दहशतनाक था कि कुरैश पीछे हट जाते थे या उन पर हमला करने वाला अकेला मुसलमान जख्मों से चूर होकर गिर पड़ता था। कुरैश ने जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिदाईन की शुजाअत का ये आलम देखा तो कुछ पीछे हटकर उन पर तीरों के साथ साथ पत्थर भी बरसाने लगे। इसके साथ ही कुरैश के चंद एक घुड़सवार सर पट घोड़े दौड़ाते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला आवर हुए, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के तीर उनके जिस्मों में उतरकर उन्हें वापस चले जाने पर मजबूर कर देते थे। इस सूरत-ए-हाल से बचने के लिए कुरैश ने चारों तरफ से तीरों और पत्थरों का मीना बरसा दिया। खालिद को इकरमा ने बताया था कि अबू दुजाना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे जाकर खड़े हुए, उनकी पीठ दुश्मन की तरफ थी। अबू दुजाना बैक वक्त 2 काम कर रहे थे। एक ये कि वो अपने तीर साद बिन अबी वकास को देते जा रहे थे और साथ बड़ी तेजी से तीर बरसा रहे थे। उसके साथ ही अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीरों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। तीरों और पत्थरों की बारिश में कोई ना देख सका कि अबू दुजाना किस हाल में हैं। जब अबू दुजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हो गिर पड़े तो उस वक्त देखा कि उनकी पीठ में इतने तीर उतर गए थे कि उनकी पीठ खार पुश्त की पीठ लगती थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए आपके कई साथियों ने जान दे दी, लेकिन इकरमा और उसके घुड़सवारों और प्यादों पर इतनी दहशत तारी हो चुकी थी कि वो पीछे हट गए। कुरैश थक भी गए थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों का जायजा लिया। हर तरफ खून ही खून था, लेकिन जख्मियों को उठाने और मरहम पट्टी करने का मौका न था। दुश्मन एक और हल्ला बोलने के लिए पीछे हटा था। मुझे कुरैश के एक और आदमी का इंतजार है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से कहा। कौन है वो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने पूछा, क्या वो हमारी मदद को आ रहा है? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो मुझे कत्ल करने आएगा, उसे अब तक आ जाना चाहिए था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आमीन।